ناظرین، آج ہم بات کریں گے مسلمان ملکوں کے ان حکمرانوں کے بارے میں کہ جو کہ خواب غفلت میں سوئے ہوئے ہیں اور نہ جانے کب وہ بیدار ہوں گے۔ ناظرین، دیکھا جائے تو بیت المقدس کو ہم سے چھین لیا گیا اور اس کو شہید کرنے کا باقاعدہ کام جاری ہے، لیکن کیا کریں، اسلام تو امن کا درس دیتا ہے۔ شام میں بمباری کی گئی مگر اسلام تو امن کا درس دیتا ہے۔ یمن میں فرقہ وارانہ فساد کروا کے اور مسلمانوں کو شہید کروایا گیا، لیکن کیا کہ اسلام تو امن کا درس دیتا ہے۔ عراق میں مسلمانوں کو برہنہ کر کے ان پر کتے چھوڑے گئے، مگر کیا اسلام تو امن کا درس دیتا ہے۔ ہماری بیٹیوں کو امریکی جیلوں میں اس لیے طویل سزائیں سنائی گئیں کیونکہ وہ مسلمان ہیں، اور اسلام تو امن کا درس دیتا ہے۔ مسلمان بچوں کی لاشیں سمندروں کے ساحلوں پر پڑی ملیں، لیکن کیا کریں، اسلام تو امن کا درس دیتا ہے۔ برما میں مسلمان بیٹیوں کے جسموں کو کاٹ کر ان کے سیخ کباب بنائے گئے، لیکن کیا کریں ہم کہ اسلام تو ہمیں امن کا درس دیتا ہے۔ افغانستان میں مسلمانوں کو کنٹینروں میں بند کر کے زندہ جلایا گیا، لیکن کیا کریں، اسلام تو امن کا درس دیتا ہے۔ کوئٹہ میں مسلمانوں کو بسوں سے اتار کر شناختی کارڈ دیکھ کر قتل کر دیا گیا، لیکن کیا کریں، اسلام تو امن کا درس دیتا ہے۔ کشمیر کی مائیں بہنیں ہر وقت مسلمانوں کو پکار رہی ہیں، لیکن جواب کیا ملا؟ تم پاگل ہو۔ اسلام تو ہمیں امن کا درس دیتا ہے۔ شام کی مسلمان بچیاں ہر وقت مسلمانوں کو رو رو کے پکار رہی ہیں، لیکن مسلمانوں کا کیا جواب ملتا ہے کہ اسلام تو ہمیں امن کا درس دیتا ہے۔ کیوں بھول بیٹھے ہو کہ تم اس نبی کی امت ہو، اس نبی کے امتی ہو جنہوں نے دنیا سے پردہ فرمایا تھا؟ تو گھر میں ایک دانہ نہ تھا، لیکن حجرہ مبارک کی دیوار پر 7 تلواریں لٹکی ہوئی تھیں۔ اسلام صرف امن کا درس نہیں دیتا، بلکہ امن و عدل قائم کرنے کے لیے جہاد کا درس بھی دیتا ہے۔ اگر جہاد نہیں تو سب ارکان فرائض بے سائبان ہیں۔ اسلامی جہاد اللہ تعالیٰ کی سرزمین پر عدل کو، انصاف کو یقینی بنانے کے لیے اگر یہودی اپنے بچوں کو تیار کر سکتے ہیں کہ دجال کے لشکر میں شامل ہوں گے تو تم کیوں نہیں کر سکتے؟ تم کیوں نہیں اپنے بچوں کو تیار کرتے کہ امام زمانہ مہدی آخر زمان کے دور آنا ہے، امام کا ظہور ہونا ہے، حضرت عیسیٰ کا ظہور ہونا ہے؟ اس کے لیے اپنے بچوں کو کیوں نہیں تیار کر رہے؟ جب چنگیز خان کی فوج نے بغداد کے آس پاس کے مسلمان علاقوں کو فتح کیا اور ظلم کیا تو بغداد والوں نے یہ سوچ کر ان کی مدد نہ کی کہ ہم پر تو مصیبت نہیں آئی، مگر جب چنگیز خان نے بغداد پر حملہ کیا تو مسلمانوں کا اتنا قتل عام ہوا کہ دریائے دجلہ کی روز تک مسلمانوں کے خون سے سرخ رہا۔ ہم تو ایک جسم کی مانند ہیں، پھر کیوں اپنوں کا ہی درد سینے میں نہیں اٹھتا؟ خدارا بس کیجئے، یہ بہانے چھوڑ دیجئے، اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ قرآن مجید کے احکام کو سمجھیں اور ان پر عمل کریں۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں جنگ نہیں کرتے، ان کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر جو فریاد کر رہے ہیں کہ پروردگار ہمیں اس بستی سے نکال دے جس کے باشندے ظالم ہیں، اور اپنی طرف سے ہمارے لیے کوئی حامی و مددگار بنا۔ تو ناظرین، اس بات کو سوچنا ہوگا، کیونکہ اسلام صرف امن کا درس نہیں دیتا، اسلام ہمیں جہاد کا بھی درس دیتا ہے، بلکہ اسلام ہمیں جہاد کا حکم دیتا ہے، اور سب سے افضل موت اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے شہادت کی موت کو قرار دیا ہے۔ مزید اپڈیٹس